اقسام کے بارے میں۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ جانداروں کو زندگی برقرار رکھنے کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے روشنی، حرارت اور خوراک کے علاوہ رہنے کی جگہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ جانداروں کے رہنے کی جگہ ان کا مسکن کہلاتی ہے، یعنی جس جگہ پر وہ رہتے ہیں وہ ان کا مسکن ہوتا ہے۔ مسکن وہ قدرتی ماحول ہے جہاں جاندار رہتے بھی ہیں، نشو و نما بھی پاتے ہیں اور زندہ رہنے کے لیے اپنی ضروریات بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو بچوں، اب ہم پڑھیں گے ٹائپس آف ہیبیٹیٹ یعنی مسکن کی اقسام۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسکن کی کتنی اقسام ہیں؟ بالکل، مسکن کی 2 اقسام ہیں، زمینی مسکن اور آبی مسکن۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں زمینی مسکن کے بارے میں یعنی لینڈ ہیبیٹیٹ۔ سطح زمین پر پائے جانے والے جانوروں کا مسکن زمینی مسکن کہلاتا ہے۔ زمینی مسکن کی اقسام میں جنگلات، گھاس کے میدان اور صحرا شامل ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنگل کیسا ہوتا ہے؟ جنگل جو ہے وہ سرسبز درختوں اور پودوں سے ڈھکا ہوا ایک بڑا علاقہ ہوتا ہے۔ جنگلات کی مختلف اقسام ہیں جن کا انحصار مختلف عوامل یعنی مٹی، آب و ہوا اور پانی پر ہے۔ جنگلات میں مختلف اقسام کے جانور بھی ہوتے ہیں یعنی شیر، بھیڑیا، بندر، زرافہ وغیرہ، اور بہت سے درخت بھی ہوتے ہیں یعنی چیڑ، صنوبر اور کیکر وغیرہ۔ جنگلات جو ہے وہ ان جانوروں اور پودوں کا مسکن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں صحرا کی۔ صحرا زیادہ تر ریتلا، گرم اور خشک علاقہ ہوتا ہے۔ رات نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے۔ صحرا میں بارش بہت کم ہوتی ہے، اس لیے پانی کی قلت بھی ہوتی ہے۔ صحرا میں صرف وہی جانور اور پودے زندہ رہ سکتے ہیں جو صحرا کے سخت موسمی حالات کو برداشت کر سکے۔ مثلاً اونٹ، شتر مرغ اور ٹھوہر اس جگہ پر رہتے ہیں تو وہ ان کا مسکن ہے۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 3 بڑے صحرا ہیں، تھر، تھل اور چولستان۔ اب ہم پڑھتے ہیں گراس لینڈ یعنی گھاس کے میدان کے بارے میں۔ تو بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ گھاس اور سبزے سے ڈھکے ہوئے وسیع علاقے گھاس کے میدان کہلاتے ہیں۔ یہاں کئی قسم کی گھاس پائی جاتی ہے لیکن درخت کم ہوتے ہیں۔ گھاس کے میدان مختلف جانوروں مثلاً ہاتھی، ہرن اور زیبرا وغیرہ اس جگہ پر رہتے ہیں تو یہ ان کا مسکن ہے۔ اب آپ نے یہ ایکٹیویٹی اپنی نوٹ بک پہ جلدی سے نوٹ کرنی ہے اور اپنی ٹیچر کو دکھانی ہے۔ مجھے دیں اجازت، میں ملوں گی آپ سے اگلے لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔